تو اب میں آپ کو قرآن حدیث سے یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت پاکیزہ نظام زندگی ہمیں دیا ہے اس میں کس درجے تک مرد عورت آپس میں مل سکتے ہیں اور اکٹھے کام کر سکتے ہیں, اکٹھے رہ سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, شریعت میں اختلاط نہیں ہے مردوں عورتوں کا. میں حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے, آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا. دیکھیے گلی میں گزرتے ہوئے ظاہری بات ہے مردوں کو بھی گزرنا ہے, عورتوں کو بھی گزرنا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس گزرنے میں بھی مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو برداشت نہیں کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلی سے گزرے, آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں اکٹھے وہاں گزر رہے ہیں. آپ نے عورتوں سے کہا استأخرنا فإنهن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. بھائی عورتوں سے کہا آپ اس طریقے سے نہ چلیں کہ مرد عورتوں کا اختلاط ہو, اگر چلنا ہی ہے کنارے کنارے پہ چلیں. وہ تو ایمان والیاں تھیں, ان کے دل میں تو قرآن تھا, وہ آخرت پہ یقین تھا, مرنے کے بعد کی زندگی پر انہوں نے تصدیق کی تھی اور مرنے کی تیاریوں میں وہ لگی ہوئی تھی. بس اتنا سا حضور, کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں تھا, بس اتنی سی بات کہی تو انہوں نے اس کا کیسے عمل کیا. حدیث میں آتا ہے فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُسُوقِهَا. عورتیں اتنا کنارے کنارے سے لگ کے چلنے لگیں. اس زمانے میں ایسی موزیک کی دیواریں تو ہوتی نہیں تھیں کہ ان کی چادریں بسا اوقات دیوار سے چپک کر چلنے کی وجہ سے دیوار کے اندر اٹک جاتی. اتنا وہ دیواروں سے لگ لگ کے چلنے لگے. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات سن لی, اے عورتوں چلنا ہی ناگزیر ہو, مردوں سے الگ رہ کے چلو. حضور نے صاف بھی کہہ دیا نہا ان یمشی یعنی رجل بین المرتین. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. وہ میں عرض کروں گا کہ کیوں آتی تھی, کیونکہ شریعت کا نزول ہو رہا تھا اور اس وقت ضروری تھا کہ عورتوں کو بھی شریعت کا پتہ چلے, اگلی نسل تک پہنچانا ہے. حضور علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے, وہ شرائط میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیے یہ سب صحیح حدیثوں کے اندر یہ باتیں آئی ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا لیتے تو نماز پڑھنے کے بعد یمکث هو فی مقامہ یسیرا قبل ان یقوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو حکم تھا آپ بیٹھے رہتے اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً عورتیں اپنے گھروں کو چلی جاتی. جب عورتیں گھروں کو چلی جاتی, گلیاں خالی ہوتی, اس کے بعد مرد اٹھتے اور پھر جس کو جانا ہوتا وہ جاتے. اتنا اختلاط برداشت نہیں کیا گیا کہ بھائی نماز پڑھنے آئی ہیں, مسجد میں آئی ہیں. نہیں, عورتیں جب گھر پہنچ جاتی پھر اس کے بعد مردوں کو اجازت تھی کہ اب آپ نے دروازوں سے جانا ہے, اب آپ نے جانا ہے. پھر آپ دیکھیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہن بنایا تھا کہ مسجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون, وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی چاہت عرض کی انی احب الصلاۃ معک, یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھوں. کس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ امام الانبیاء کی زیارت ہو, ان کی امامت میں نماز ادا کی جائے. اب سنیے, اب حضور کی شریعت دیکھیے, آپ کا مزاج دیکھیے, آپ کی تعلیمات دیکھیے اور حضور کی پسند دیکھیے. اچھا ایک بات میں اور عرض کروں, چلیں یہ آگے عرض کروں گا. جب انہوں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا قد علمت انکی تحبین الصلاۃ معی, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ نماز پڑھنا بہت پسند ہے, لیکن آپ جو اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی, صلاتکی فی بیتک خیر لکی من صلاتک فی حجرتک. گھر میں ایک بیڈ روم ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے کمرے ہوتے ہیں, تو ایک عورت کا تحفظ بیڈ روم میں زیادہ ہے. تم اپنے بیڈ روم میں جو نماز پڑھو گی وہ نماز زیادہ پسندیدہ ہے تمہارے عام گھر کے دوسرے عام کمروں میں نماز پڑھنے سے. اور تم جو عام کمروں میں نماز پڑھو گی
وہ کسی لان میں یا صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے، زیادہ پسند۔ پھر مسجد وہاں مدینے میں جیسے مسجد نبوی تھی تو مختلف علاقے تھے، ان علاقوں کی اپنی اپنی مسجدیں بھی تھیں۔ حضور نے کہا پھر اگر تم اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھو گی جس کے لیے تمہیں گھر سے کم زیادہ سفر کرنا پڑے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اب حضور کی ایک چاہت ہے اور وہ سامنے آ گئی ہے، وہ ایمان والیاں تھیں، ہدایت سے ان کے سینے بھرے ہوئے تھے اور پاکیزہ ماحول تھا، عقل پرست نہیں تھے، اپنی خواہش کا دین بنانے والے نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ان کے سینے آج کے سارے ولی بھی جمع ہو جائیں کسی صحابہ صحابی جیسے رتبے کو، ان کے یقین کو، ان کی دل کی صفائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ بس اتنی سی بات سنی تو ان صحابیہ نے اپنے گھر میں کوٹھری بنائی اور ایک اندر کا کمرہ بنایا اور اس کو اندھیرے میں کر کے جب وہ نماز پڑھتی تو اس کے اندر نماز پڑھتی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ وہ نماز جو تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھی جائے گی وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے دور میں لو ادرک رسول اللہ ما احدث النساء، اگر حضور آج کا دور دیکھ لیتے تو حضور عورتوں کو بالکل صاف منع کر دیتے کہ اب مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے اندر نماز پڑھو۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتوں کو جو مسجد میں آنے کی اجازت تھی کیونکہ شریعت کا نزول ہو رہا تھا اور اس وقت ضروری تھا کہ پوری شریعت مردوں کی طرح عورتوں کے سامنے آ جائے، لیکن پھر بھی صراحتاً حضور نے بڑی کڑی شرطیں عائد کی ہوئی تھی۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ دن کے اوقات میں مسجد میں نہ آئیں، رات کے اندھیرے میں آئیں تاکہ عورت کا ستر، اور ظاہری بات ہے اس دور کا اندھیرا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، لائٹیں نہیں۔ آج بھی کسی گاؤں میں آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا مغرب کی نماز میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کی نماز میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اندھیرے کی نمازوں میں آنے کی اجازت تھی جس میں عورتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اذنوا للنساء باللیل الی المساجد، اور تاکہ پردہ اچھی طرح ہو جائے۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطہن ما یعرفن من عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں اپنی چادروں میں اس طریقے سے لپٹی ہوئی اور اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، کوئی پہچانا نہیں جاتی تھی۔ ایک عورت، اچھا ایک شرط یہ تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بن سور کے نہیں آنا ہے، بن سور کے نہیں آنا ہے، خوشبو لگا کے نہیں آنا ہے۔ ایک عورت قبیلہ مزینہ کی وہ مسجد میں آئی کچھ بن سور کے، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انہوا نساءکم عن لبس الزینہ والتبختر فی المسجد، اپنی عورتوں کو منع کرو اس طریقے سے بن ٹھن کے مسجدوں میں نہ آیا کریں۔ اور خوشبو کے متعلق بڑی سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر عورتوں کی صفوں کی ترتیب رکھی، مرد ہوں گے، بچے ہوں گے، عورتیں بالکل پیچھے ہوں گی، اس نمازوں کے اندر بھی اختلاط نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نمازوں کے اندر اختلاط نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ رکھی عورت کی، آپ دیکھیے چوتھی شرط یہ تھی کہ مثال کے طور پر امام صاحب کو نماز میں کوئی قرات کی غلطی لگ گئی تو مرد تو بول سکتا ہے، مرد کی آواز کا پردہ نہیں ہے اور مرد سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ عورت کو اگر غلطی پہ متوجہ کرنا پڑے تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے، منہ سے آواز نہ نکالے۔ یہ شرائط تھی مسجد میں نماز۔ پھر آپ دیکھیے حج اور طواف کے موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا چلے ام المومنین طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کا استلات کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طواف کرتی تھی لیکن مردوں سے علیحدہ رہ کے، ایسی تربیت کی گئی تھی کہ بھائی مرد عورت کا اختلاط، حالانکہ امہات المومنین ہے لیکن مردوں سے علیحدہ رہ کے۔ ایک خاتون، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون نے عرض کیا چلیے ام المومنین حجر اسود کا بوسہ لے کے آتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں جاتی، تم جاؤ، وہاں تو مرد ہیں، رش ہے۔ اور خانہ کعبہ کھلتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر مردوں کی بھی چاہت ہوتی تھی، عورتوں کی بھی، لیکن جب تک سارے مرد اندر سے نہ نکل جائیں کوئی خاتون خانہ کعبہ کے اندر نہیں جاتی تھی۔
اب آپ ذرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار تھی، طواف نہیں کر سکی حج کے موقع پہ، فرمایا طوفی من وراء الناس، مردوں سے علیحدہ رہ رہ کے ایک طواف کر لو، تم طواف کر لو۔ حضرت اچھا جنازہ اور قبرستان، اس میں بھی مرد و عورتوں کا اختلاط ایک کتنی عجیب روایت ابو داؤد کے اندر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، آپ وہاں دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے تو پتہ چلا وہ حضرت فاطمہ ہیں۔ آپ بڑے غصے کی حالت کے اندر وہاں کھڑے رہے، جب وہ گزر گئیں پھر گزری، ان سے پوچھا کہ ما اخرجکی یا فاطمہ من بیتک، فاطمہ گھر سے کیوں نکلی تھی، کیوں گئی تھی گھر سے باہر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتیت یا رسول اللہ اہل هذا البیت فرحمت الیہم، میں تعزیت کے لیے گئی تھی۔ انہوں نے حضور نے فرمایا فلعلکی بلغت معهم القدا، تم شاید قدا مقام پہ بھی گئی تھی تم، یعنی وہاں جہاں قبرستان تھا۔ کہا نہیں معاذ اللہ، وقد سمعتک تذکر فیہا ما تذکر، اے اللہ کے نبی میں آپ کیسے جا سکتی ہوں، میں تو آپ سے وعیدیں سن چکی ہوں، عورت کیسے قبرستان جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خدا گئی ہوتی، بہت سخت وعید بیان کی۔ تو جنازہ، اچھا یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، انسان کے جو جنسی جذبات ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر، وہ حرم کے اندر، وہ قبرستان کے اندر، وہ جذبات دوسرے پاکیزہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، ختم تو نہیں ہوتے، مغلوب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بدنصیب ہوگا جو مسجد کے اندر بھی آ کر حرام سوچے، خانہ کعبہ کے طواف کر دے۔ جن مقامات پر انسان کے جذبات جنسی بالکل مغلوب ہوتے ہیں، ہمارے نبی نے ان مقامات پر بھی مردوں عورتوں کا اختلاط برداشت نہیں کیا۔ پھر پارکوں میں، ہوٹلوں میں، تعلیم گاہوں میں اور تقریبات میں کیسے شریعت برداشت کر سکتی ہے کہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، قہقے لگ رہے ہوں، ہنسی مذاق ہو رہا ہو اور دنیا کی فحاشیاں ہوں؟ یہ کیسے ہماری شریعت؟ میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ حضور کی محنتوں کو پانی پھیرنا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینا ہے۔ ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں گے؟ تو